امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر ایران کے رد عمل پر براہ راست تبصرہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ میں نے ابھی ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ مزید کہا کہ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ یاد رہے کہ ایرانی میڈیا نے آج رپورٹ کیا تھا کہ ایران کا جواب ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کی جانب سے بھجوائی گئی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پڑھا ہے جو مجھے پسند نہیں آیا۔ تجاویز کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دی اور کہا ملبے میں دفن ایرانی یورینیم کے پاس جس نے بھی جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی صدر کے انکار اور دھمکیوں کو کوئی بھاؤ نہ دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ کہا ایرانی منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھیں۔ ادھر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی تجویز میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی گئی، تاہم امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ ایران نے جوہری اور دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے 30 روزہ مذاکرات پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اور ناظرین، عرب اور مسلم ممالک صہیونی ریاست سے خبردار ہو جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا یہ بیان سامنے آیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست خطے میں انتشار اور اختلافات کی آگ بھڑکانا چاہتی ہے۔ اسرائیل کا مقصد مسلم ممالک کو آپس میں الجھانا ہے۔ اسرائیل مسلم ممالک کے وسائل اور سرزمین پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے اس خطرناک منصوبے کا حصہ بننے والوں کو بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ بعض طاقتیں اپنی خواہشات اور لالچ میں اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر اقدامات کر رہی ہیں۔ ایران کا امریکہ سے تمام محاذوں پر جنگ فوری ختم کرنے اور پابندیاں ختم کرنے پر زور۔ ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور 30 دنوں کے دوران واپسی بھی ایرانی تجاویز کا حصہ ہے۔ امریکہ سے تیل کی برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تہران کے جواب میں آبنائے ہرمز پر ایران کی حاکمیت تسلیم کرنے اور معاوضے کا مطالبہ شامل ہے۔ موجودہ مرحلے پر ایران نے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی پیشکش نہیں کی، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ وہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مسائل کے حل کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات پر بات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی صدر کی طرف سے ایرانی تجاویز مسترد کرنے پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اب نئی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اور آبِ ہرمز سے تیل سے بھرے 3 بحری جہاز گزر گئے ہیں۔ بحری جہازوں کے ٹریکنگ سسٹم بند رکھے گئے تاکہ حملوں سے بچا جا سکے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق 2 تیل بردار جہاز تقریباً 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل لے کر آبِ ہرمز سے نکلے۔ تیسرا جہاز متحدہ عرب امارات سے تیل لے کر روانہ ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 632 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ 100 انڈیکس میں 1,70,483 کی سطح پر امریکہ ایران جنگ کے اثرات ترسیلات زر میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ UAE، سعودی عرب اور امریکہ سے ترسیلات زر میں کمی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ کے مقابلے اپریل میں ترسیلات زر میں 8% کمی ہوئی۔ اپریل میں ترسیلات زر کی رقم $3,53,90,00,000 رہیں، جبکہ مارچ میں ترسیلات زر کی رقم $3,83,10,00,000 تھی۔ UAE سے ترسیلات زر 11% کم ہوئی۔ اپریل میں $73,50,00,000، مارچ میں $83 رہیں۔ سعودی عرب سے اپریل میں ترسیلات زر 8% کمی ہوئی۔ اپریل میں $84,20,00,000 رہیں، جبکہ امریکہ سے ترسیلات زر میں 11% کمی آئی ہے۔ اپریل میں $31,80,00,000 رہیں۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں آئی ٹی سے متعلق بے پناہ استعداد سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آسان خدمت کی سہولیات کو صوبوں میں بھی شروع کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ آئی ٹی کے شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے صوبائی ڈسٹرکٹ کی سطح پر حکومتوں کا تعاون حاصل کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کی تازی نو آرائش اور اپ گریڈیشن ورک کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کو فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات پر بات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات پر بات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات پر بات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ہم خبر دیں گے، لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو 7 کروڑ روپے واپس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو 7 کروڑ روپے واپس کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور یہ ہدایات چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران جاری کی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو 7 کروڑ روپے واپس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔